السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہندوؤں کا ایک اعتراض کا جواب دیں گے۔ ہندو لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو ہماری طرح جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہو، کہ ہم بت کی عبادت کرتے ہیں، تم پتھر کی پوجا کرتے ہو، کہ جب تم بیت اللہ کا جا کر حج اور عمرہ میں طواف کرتے ہو تو تمہارا وہ طواف تو پتھر کے گرد ہوتا ہے، تو ہم میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ تو اس کے بارے میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تمہارے مکے کے اندر بھی مکیشور مہادیو ہے، باقاعدہ تم اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کے تو پھیرے لیتے ہو سالوں، پھر چھپاتے ہو جب تم کو سب پتا ہے، پھر بھی چھپاتے ہو۔ اب تو سدھر جاؤ جب تم کو پتا ہے پورا کہ تم ہمارے سناتنی کی ہی پیدائش ہو اور تم ہمارے ہی ہو۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتائیں، ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا۔ صحیح سوال ہے بھائی، اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو۔ کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے۔ اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائے وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں۔ اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا۔ یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے۔ تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں سرکمامبولیٹ۔ کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کرتے ہیں۔ لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے۔ تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہے، والیوم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود، یہ کالا پتھر، نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں، نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے۔ اور ایک تو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے ہیں، اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی کھڑے نہیں رہیں گا۔ تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دیتے تھے۔ کعبہ شریف بھی تو ناظرین بات سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھیں اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو صرف اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں،
लोग मतलब उसको चूमते, टच करते। बाद में जो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहां फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह, जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई, माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को यह गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स है और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हजर अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, पॉइंट नंबर 2, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो सेकेंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है, उस पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजर अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आजान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा, इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते।